نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آج کی نیکی آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے اور آج کی جو نیکی کرنے والی ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس پر بہت سے علماء نے بات بھی کی، کیونکہ یہ جو فتنہ ہے یہ دنیا میں بہت عام ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اس کی یہ رائج ہو چکا ہے کہ لوگوں کو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے اور اس کو جانیں گے کہ یہ اس کے مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ کیوں اتنا بڑا گناہ ہے، اور اس سے کیسے بچا جائے۔ یہ ٹاپک اتنا زیادہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں کا تعلق ہمارے ایمان اور آخرت کی زندگی سے بھی ہے۔ یہ ٹاپک اس وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں کا تعلق ہمارے ایمان اور آخرت کی زندگی سے ہے، جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں دکھا دی گئی ہے، اس کو ہم نے اپنے پس پش کر دیا ہے۔ لیکن جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اور جو بہت کم عرصے کے لیے ہے، یعنی دنیا کی زندگی بہت کم عرصے کے لیے ہے، اس کو گزارنے کے لیے ہم سب کچھ جو ہے وہ ختم کر کے بیٹھ چکے ہیں۔ یعنی ہماری عبادتیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ ایک شرک کی نظر بھی ہو چکا ہے، اور بدعتیں تو اتنی عام ہو چکی ہیں کہ ہر کام کو ہم سمجھتے ہیں دین میں داخل کر دیں گے اور اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو آئیے انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے جانیں گے کہ شرک کیا ہوتا ہے اور بدعت کیا ہوتی ہے۔ دین اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دے گا اگر انسان توبہ کر لے، لیکن اگر جو حالت شرک میں مر گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کروائے گا، اور اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہوگا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ سیدنا ابو بکر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ 3 بار کہتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات میں بہت صداقت ہوتی تھی، اور وہ بہت انفسائز کر کے کہا کرتے تھے کہ اس پر توجہ دو۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور، ہم سننا چاہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ در حقیقت شرک توحید کی ضد ہے۔ شرک سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، صفات، عبادات، حقوق، اختیارات، بندگی اور ربوبیت میں کسی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ حصہ دار بنا دینا یا اس کا ہم سفر بنا دینا۔ اور یہ حماقت اور گناہ صرف اور صرف انسان ہی کرتا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانتی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا عطا کیا، اپنی اتنی نشانیاں دکھائیں، اس کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا اور لاثانی ہے، واحد ہے، احد ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی تعریف کرتے ہوئے بتاتا ہے، سورہ شور آیت نمبر 11 میں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس جیسا کوئی نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا، شرک بھی جو ہے وہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں، 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شرک ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں شرک اکبر، اور ایک ہوتا ہے شرک اصغر، یعنی بڑا شرک اور چھوٹا شرک۔ جسے شرک اکبر کہا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، کسی کی عبادت کرنا، کسی کی پوجا کرنا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا یا اس سے زیادہ بڑھا دینا، اور اللہ کی ذات، صفات، عبادت میں اس کو شریک ٹھہرانا، یہ جو ہے شرک اکبر کہلایا جاتا ہے۔ اور اس کی بھی مختلف جو ہے وہ شکلیں ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس کی مختلف صورتیں ہیں جو آپ کو ہر طرف پھیلی نظر آئیں گی، یعنی مسلمان کنٹریز میں بھی یہ شرک اکبر بھی ہو رہا ہے۔ جی، میں آپ لوگوں کو ایک لسٹ بتاتی ہوں،
اور اس کو سنیے گا غور سے، اور اپنا بھی محاسبہ کیجیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور وہ کہیں شرک اکبر یا شرک اصغر تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو سنیے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ اچھا، غیر اللہ کے نام کا کھانا کھانا، یہ جو ہے نا غیر اللہ کے نام کا کھانا کھانا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے۔ کس نام سے؟ نظر و نیاز کے نام سے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی ہم نے فاتحہ کروائی، یا ہم نے جو ہے وہ بڑے پیر کی جو ہے فاتحہ کروائی، یہ اس طرح کے الفاظوں کو استعمال کر کے کھانے کے اوپر، تو یہ غیر اللہ کا کھانا ہو جاتا ہے اور یہ شرک اکبر میں آتا ہے۔ اس طرح کی نظر و نیاز کھانا یا کروانا یا اس میں شریک ہونا، یہ سب جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص پر لعنت ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ ایسی صورتحال میں جو قصائی حضرات ہیں ان کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ کوئی بھی جانور ذبح کر رہے ہوں تو میک شور کہ وہ اللہ کا نام لیں، کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے منہ سے آل فال نکل رہا ہوتا ہے، گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں یا دنیا کی جہاں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جانور کے اوپر چھری چلا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس کو بہت کیئرفل ہو کے جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ پھر دوسرا ہے قبر پرستی کرنا، یعنی قبر والوں سے دعا یا منت مانگنا، کسی کے بھی آگے سجدہ کر دینا، کسی بھی قبر کے آگے سجدہ کر دینا، کسی مزار یا قبر کا طواف کرنا جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے۔ پھر فوت شدگان جو لوگ ہوتے ہیں ان سے دعا کی امید رکھنا کہ یہی پورا کریں گے، یہی اولاد دیں گے۔ صاحب قبر سے اس طرح کی دعائیں مانگنا کہ وہ ہمیں رزق دیں گے، ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے، یہ سب جو ہے وہ شرک اکبر میں آتا ہے۔ اور اس کا ذرا جائزہ آپ اپنے اطراف میں لیں کہ ہم صاحب قبر والوں سے مانگتے بھی ہیں، ان کے آگے اللہ معاف فرمائے، لوگ سجدے بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں اور ان سے منت بھی مانتے ہیں اور سجدے بھی کر لیا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے اراؤنڈ میں ہو رہا ہے، ہمارے آس پاس جتنے بھی آپ دیکھیں اس طرح کا جو گناہ ہے وہ بہت عام ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی و نصارہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت فرمائی ہے کہ جو نبیوں کی قبروں کو جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا دیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ پھر تیسرا ہے ستاروں کی تاثیر میں یقین رکھنا، یعنی جو ستارے یا جسے کہہ لیں آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ نجومی جو ہیں وہ آپ کو ستاروں کے حال دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آنے والا وقت کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ یاد رکھیں غیب کا علم صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ جو بھی نجومی کے پاس گیا ستاروں کا یا اپنا حال پتہ کرنے ستاروں کے ذریعے، تو اس کا ایمان ختم، وہ جو ہے وہ مشرک ہو گیا، کیونکہ اس نے اس چیز کو سوچا کہ ستاروں کے اندر تاثیر ہے، وہی ہماری اچھی اور بری تقدیر بتا سکتے ہیں، اور نجومی کے بعد اس کانسیپٹ سے اس عقیدے کے ساتھ گیا کہ یہ ہمارے آنے والے مستقبل یا ہمارے معاملات کو درست کر سکتے ہیں یا بتائیں گے۔ اگر اس کے اندر اس کے پاس اتنا ہی علم ہوتا تو وہ اپنے حالات نہیں چینج کر لیتا، تو پھر وہ سڑک پہ بیٹھ کے کیوں مانگ رہا ہوتا؟ تو یاد رکھیں جس نے ستاروں کے ذریعے اپنا حال پوچھا یا بتایا، یہ دونوں ہی مشرک ہو جائیں گے، دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یعنی نکل جائیں گے، ایمان کا ان کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پھر بعض اشیاء میں نفع کی موجودگی کا عقیدہ رکھنا، جیسے کسی نے کوئی انگوٹھی یا کوئی کلر یا کوئی نمبر یا کوئی تعویذ لٹکایا اور ان چیزوں پر ایمان رکھا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نفع اور نقصان بتائیں گی یا ہماری زندگی کی تقدیروں کو اچھا اور برا کر دیں گی، تو یاد رکھیں یہ عقیدہ بھی رکھنا شرک ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نور کا حصہ ہیں۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتے، چاہے وہ وقت کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، اب جان لیتے ہیں کہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے، یعنی چھوٹا جو ہے شرک۔ بدشگونی کو جنم دے لینا، یعنی بدشگونی سے یہ کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو اب میرے لیے اچھا اور برا ہوگا، اس طرح کی کتنی توہم پرستی ہم لوگوں میں موجود ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا، کیونکہ قسم صرف اور صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے، جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اس نے بھی گناہ کیا۔ پھر ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ کی ناشکری کرنا، اللہ کی صفات کا انکار کرنا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ باندھنا، اللہ کے جو اللہ کی حدود ہیں ان کا مذاق اڑانا، قبر کا عذاب قبر کا انکار کر دینا، تقدیر کا جھٹلانا، یہ بھی یاد رکھیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے شرک ہیں، لیکن ان کی سزائیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یا تو اتنا بڑھا دینا کہ نعوذ باللہ من ذالک کے اللہ سے بھی اوپر، یا اتنا گھٹا دینا کہ ان کی کوئی اہمیت نہ سمجھنا۔ اور ایک اور چیز کہ باباؤں، پیروں، جعلی عاملوں اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جانا بھی شرک ہے۔ ہم مسلمانوں کا المیہ ہی یہی ہے کہ ہم نہ علم کو سیکھتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں اور نہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو بس ہم یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ تو علماء کا جو ہے وراثت ہے، یا علماء کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے دین پر عمل کرنا یا عمل کروانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو آپ کس طرح اپنی زندگی پہ لاگو کر سکتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہدایت کے لیے بھیجا ہے، شریعت بتائی ہے، طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ ترجمہ تفسیر پڑھنا بہت